بچے کے اذان کان کے اندر اذان کیوں پڑی جاتی ہے؟ حکمت کیا ہے؟ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا، اسے ماحول اسلام کا ملا، وہ مسلمان ہے، اس کے سامنے اس کے ماں باپ نماز کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہے، تربیت ہو رہی ہے، اذان کیوں پڑھی گئی ہے؟ اذان کا جو ہے فلسفہ کیا ہے؟ بچے کے کان میں اذان کہی گئی اور دائیں بائیں کان میں جو ہے وہ تکبیر کہی گئی، کیا فلسفہ ہے؟ آج سائنس بھی اس بات پر پہنچی ہے تحقیق کر کے کہ جو بات سب سے پہلے بچے کے کان میں کہی جائے، سب سے پہلے بچہ جو بات سنتا ہے پوری زندگی اس کا اثر رکھتا ہے۔ سائنس نے آج تحقیق کی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا بچے کے اذان میں تکبیر اذان کہی جائے، اللہ کی تکبیر کہی جائے، تاکہ وہ سب سے پہلے اللہ کی تکبیر سنے اور رب العالمین کی شان قدرت جو ہے وہ پوری زندگی اس پر اثر کرتی رہے۔ لیکن ہماری خوشیاں کیسے ہوتی ہیں؟ ہم اذان رسمی دلاتے ہیں، رسمی اذان پڑھی جاتی ہے، اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج جب ہم نے رسمی طور پر اذان کہنا شروع کر دی ہے، رسمی اذان پڑھواتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے ابھی باہر نہیں آتا تو گانے شروع ہو جاتے ہیں، ابھی بچے کی پرورش بھی مکمل نہیں ہوتی تو گانے چل جاتے ہیں۔ کیوں جی یہ کیوں چلائے ہیں جی؟ کسی غیر عورت کی آواز بچے کے کان میں نہ پڑے، تو میں نے کہا جس کے گانے چلائے یہ بچے کی پھپھی لگتی ہے، یہ بچے کی خالہ جس کی پہلے آواز اس کے کان میں جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اسے گانا سنایا ہے، سرنگی سنائی ہے سب سے پہلے، اب بعد میں اذان دی جا رہی ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ بڑا ہو کر پھر گانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے سنا اس نے گانا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کی اس زندگی پر عمل کریں، ان کے طریقے پر عمل کریں، ان جیسے اعمال کریں، ان جیسی زندگی اپنائیں، تب ہمارے بچے بھی نیک ہوں گے، ہماری اولاد نیک ہوگی، ہمارے گھروں میں سکون ہوگا، اور یہ محبت وہ ہوگی جو قیامت کے دن ہمارے لیے باعث نجات بنے گی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔